بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک وقف جدید، خطبہ عید الفطر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 21 اپریل سن 1958۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ عید الفطر فرمودہ 21 اپریل سن 1958 میں وقف جدید کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اپنے بعض رویا کا ذکر فرمایا اور احباب جماعت کو وقف جدید میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ عید شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابھی 15 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ مسلمان ہندوستان اور چین تک جا پہنچے۔ تم کو بھی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے سیاہ جھنڈے بنا لو اور وقف جدید کے جو مجاہد ہیں وہ دنیا میں پھیل جائیں اور اسلام کا جھنڈا ہر جگہ گاڑ دیں، یہاں تک کہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو جائے۔ کچھ دن ہوئے میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک مجلس ہے اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان میں بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ آگے قاضی ظہور الدین صاحب اکمل بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے پاس سے ہو کر گزرا ہوں۔ میں نے اس کی یہ تشریح کی کہ الدین سے مراد اسلام ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت 20۔ بس اس لحاظ سے ظہور الدین اکمل کے یہ معنی ہوں گے کہ ظہور الاسلام اکمل، یعنی خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اسلام کو دنیا میں کامل طور پر غالب کرے۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عید کے دن، جبکہ سب لوگ اپنے اپنے دوستوں کو تحفے دیتے ہیں، اس غریب جماعت کو یہ تحفہ دے کہ اس کے ہاتھوں سے اسلام کو دنیا پر غالب کرے اور کامل طور پر غالب کرے، یہاں تک کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو برا کہنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ تمام کے تمام ایمان لانے والے ہوں اور اپنے ایمان اور اخلاص کے ذریعے خدا تعالیٰ کی توحید اور خدا تعالیٰ کی شان کے بڑھانے اور اسے پھیلانے والے ہوں۔ پھر چند دن ہوئے میں نے دیکھا کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تقریر کر رہا ہوں۔ ذہن میں تو نہیں، مگر وہ ایسا ہی مجمع ہے جیسے عید کا مجمع ہوتا ہے، اور میں جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھو، گو اس وقت تلوار کا جہاد نہیں ہے مگر تبلیغ کا جہاد ہے، جو تلوار کے جہاد سے زیادہ آسان ہے۔ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو دیکھو کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد ایسا اخلاص دکھایا کہ یا تو وہ اتنے بتوں کو پوجتے تھے کہ ہر دن میں ایک ایک بت آ جاتا تھا، اور یا پھر وہ توحید کا جھنڈا اٹھا کر دنیا میں نکل گئے اور اس کے کناروں تک پھیل گئے۔ انہوں نے ایران فتح کیا، عرب فتح کیا، افغانستان فتح کیا، اور پھر سندھ کے ذریعے ہندوستان فتح کیا، پھر مصر فتح کیا، پھر تیونس اور مراکش فتح کیا، پھر ہسپانیہ فتح کیا۔ پھر تاریخوں سے ثابت ہے اور بعض آثار قدیمہ بھی ایسے ملے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ پھر مسلمانوں میں سے بعض جہازوں پر بیٹھ کر امریکہ چلے گئے، جہاں اب بھی ایک پرانی مسجد باقی ہے، اور کولمبس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ میں نے جو امریکہ دریافت کیا ہے تو اس کی اصل تحریک مجھے ایک مسلمان بزرگ کی تحریر سے ہوئی ہے۔ اس کا اشارہ حضرت محی الدین صاحب ابن عربی کی طرف تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ میں نے مغرب کی طرف دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ سمندر کے پرے ایک اور ملک بھی ہے۔ چنانچہ جب لوگوں نے کولمبس پر اعتراض کیا اور بادشاہ نے اس کو روپیہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تجھے وہم ہو گیا ہے اور تو پاگل ہے، تو اس نے کہا نہیں، میں نے یہ بات ایسے لوگوں سے سنی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یعنی مسلمانوں سے، اور پھر انہوں نے بھی یہ بات اپنے ایک بہت بڑے بزرگ کے حوالے سے کہی ہے، اس لیے میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ اگر ناکام واپس آیا تو آپ کا اختیار ہے کہ جو چاہیں مجھے سزا دیں۔ آخر ملکہ نے اپنے زیور بیچ کر اس کے لیے روپیہ مہیا کیا۔ پادری اس وقت اتنے احمق تھے کہ ایک پادری نے دربار میں تقریر کی کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے اور عیسائیوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے۔ اس وقت پادریوں کا خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے، گول نہیں۔ اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر زمین گول ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علاقہ اور بھی ہے
جہاں انسانوں کا سر نیچے ہوتا ہے اور ٹانگیں اوپر، اور بارش بھی اوپر سے نیچے کو نہیں ہوتی بلکہ نیچے سے اوپر ہوتی ہے، اور اولے بھی نیچے سے اوپر گرتے ہیں، اور یہ ساری حماقت کی باتیں ہیں، لیکن آخر وہی کامیاب ہوا۔ غرض میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم یا تو اتنے کمزور اور ناطاقت تھے کہ سارے عرب میں 10 ایرانیوں یا 10 رومیوں کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی، یا وہ دن آیا کہ وہ اسلام کے سیاہ جھنڈے ہاتھوں میں لے کر نکلے اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابھی 15 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ مسلمان ہندوستان اور چین تک جا پہنچے۔ تم کو بھی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے سیاہ جھنڈے بنا لو، اور وقف جدید کے جو مجاہد ہیں وہ دنیا میں پھیل جائیں اور اسلام کا جھنڈا ہر جگہ گاڑ دیں، یہاں تک کہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو جائے۔ اور گو یہ حکومت سیاسی نہیں ہوگی بلکہ دینی اور مذہبی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ دوسروں کو پڑھائیں گے اور علاج معالجہ کریں گے اور دین سکھائیں گے، مگر پھر بھی ان کے ذریعے اسلام کا ایک نشان قائم رہے گا۔ دیکھ لو، بعض علاقے ایسے ہیں جو ابھی تک رہائش کے قابل نہیں، لیکن حکومتوں نے ابھی سے وہاں اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں تاکہ جب کبھی بھی وہاں آبادی کی صورت پیدا ہو تو ان کا حق قائم رہے۔ چنانچہ بحر منجمد جنوبی کے قریب ایک جہاز اتفاقاً روس کا پہنچ گیا، پھر جاپان کا ایک جہاز پہنچ گیا، پھر ڈچ کا پہنچ گیا، پھر امریکہ کا پہنچ گیا۔ ان چاروں حکومتوں کے آدمی جب وہاں برف کے تودوں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں اپنے اپنے ملک کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اب چاروں حکومتیں اس علاقے کی ملکیت کی مدعی ہیں۔ امریکہ کہتا ہے بحر منجمد جنوبی ہمارا ہے اور اس کے اندر جو زمین نکلے گی وہ ہماری ہے، کیونکہ ہمارے آدمیوں نے وہاں اپنا جھنڈا گاڑا ہے۔ ہالینڈ والے کہتے ہیں کہ وہ علاقہ ہمارا ہے کیونکہ ہمارے آدمیوں نے وہاں اپنا جھنڈا گاڑا ہے۔ جاپان والے کہتے ہیں کہ وہ علاقہ ہمارا ہے کیونکہ ہمارے آدمیوں نے اپنا جھنڈا گاڑا ہے۔ روس والے کہتے ہیں کہ وہ علاقہ ہمارا ہے کیونکہ ہمارے آدمیوں نے وہاں اپنا جھنڈا گاڑا ہے۔ بہرحال وہ خیالی جگہ جہاں ابھی تک آبادی نہیں، صرف خیال ہے کہ وہاں کسی وقت آبادی ہو جائے گی، ابھی سے حکومتیں اس پر اپنا حق جتا رہی ہیں۔ بس کوئی وجہ نہیں کہ ان جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہ ہو، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ علاقہ نہ امریکہ کا ہے، نہ جاپان کا، نہ ہالینڈ کا ہے، نہ روس کا، بلکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ہے، کیونکہ آپ پر ایمان لانے والوں نے آپ کا جھنڈا وہاں گاڑا ہے، اور چونکہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ خدا تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام آیت 163۔ یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں سے کہہ دے کہ میری ہر قسم کی عبادتیں، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس لیے جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ خدا تعالیٰ کا ہے۔ پس دنیا میں جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے گی وہ آپ ہی خدا تعالیٰ کی بن جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی وجود دنیا میں ایسا نہیں جس نے توحید کامل کو قائم کیا ہو، اور خدا تعالیٰ کی حکومت توحید ہی کے ذریعے سے دنیا میں آتی ہے۔ صرف منہ سے کہہ دینا کہ اے خدا تیری بادشاہت جس طرح آسمانوں پر ہے زمین پر بھی ہو، یہ کافی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو صرف یہ دعا کی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً خدا تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کر کے دکھا دی، اور وہ لوگ جو بت پرستی کرتے تھے اور طرح طرح کے عیوب میں مبتلا تھے انہیں پاکیزہ کر کے کامل توحید پر قائم کر دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو رات دن شرک میں مبتلا تھے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ چنانچہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل مسلمانوں پر بڑے بڑے سخت ظلم کیے تھے اور ان پر گندے حملے کیے تھے، جیسے ہندا جس نے بعض مسلمان شہیدوں کے کلیجے نکلوا کر انہیں کچا چبا لیا تھا، ان کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں ملیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ہندا بڑی ہوشیار عورت تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کی بیعت لینی شروع کی تو ہندا چادر اوڑھ کر ان میں شامل ہو گئی۔ جب آپ نے بیعت لینی شروع کی اور فرمایا کہ کہو ہم زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، تو ہندا بے اختیار بول اٹھی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا اب بھی ہم شرک کریں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور ہم سارا عرب آپ کے مخالف تھے۔ آپ نے توحید کی تعلیم دینی شروع کی اور ہم نے 360 دیوتاؤں کی تائید کرنی شروع کی، مگر باوجود اس کے کہ سارا عرب آپ کے مارنے پر تلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے خدا کے ساتھ جیت گئے اور ہم اپنے 360 دیوتاؤں کے ساتھ ہار گئے۔ کیا اس کے بعد بھی ہم شرک کر سکتی ہیں؟ وہ چونکہ آپ کی رشتہ دار تھی اس لیے آپ نے اس کی آواز کو پہچان لیا اور فرمایا ہندا ہے۔ وہ عورت بڑی دلیر تھی، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اب آپ کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں، اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہوں اور خدا تعالیٰ کی پناہ میں آ چکی ہوں، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، کیونکہ اسلام انسان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ مجھے میرے کسی پچھلے گناہ کی وجہ سے سزا نہیں دے سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھیک کہتی ہو۔ تو دیکھو وہ عورت جو توحید کی اتنی مخالف تھی کہ مسلمان شہیدوں کے کلیجے دوسروں سے چروا کر کچا چبانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، وہ کہتی ہے کہ ہم ایسے بے وقوف تھوڑے ہیں کہ باوجود یہ نمونہ دیکھنے کے کہ آپ اکیلے خدا کے ساتھ غالب آ گئے اور ہمارے 360 دیوتا باوجود ساری طاقت اور قوت کے اور باوجود سارے عرب کی مجموعی تائید کے ہار گئے، پھر بھی ہم شرک کریں گی؟ اب اس کے بعد توحید کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یہ کس قدر زبردست نشان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا کہ توحید اور اسلام کے شدید ترین دشمن کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر انہوں نے قربانیوں کے ایسے شاندار نمونے دکھائے کہ ان کی مثال دنیا کے پردے پر نہیں ملتی۔ وہی ہندا جو ایک وقت میں کفار کو اکسایا کرتی تھی کہ مسلمانوں پر حملہ کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کا خاوند ابو سفیان اور اس کا بیٹا یزید حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں ایک لڑائی میں شامل ہوئے۔ رومیوں کے ساتھ بڑی سخت لڑائی ہوئی، اور ایک وقت ایسا آیا جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے اپنی سواریوں کو روکنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ نہ رکیں، آخر وہ پیچھے کی طرف دوڑ پڑے۔ جب سپاہی پیچھے کی طرف آ رہے تھے تو ہندا نے مسلمان عورتوں سے کہا کہ آج مردوں کے قدم اکھڑ گئے ہیں، اب وقت ہے کہ عورتیں اپنی بہادری دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں۔ اس نے کہا، خیموں کی تنابیں کاٹ دو اور ان کے بانس نکال لو اور بھاگتی ہوئی سواریوں کے منہوں پر بانس مار کر انہیں پیچھے کی طرف موڑو۔ چنانچہ اس نے خود ایک تناب کاٹ دی اور بانس لے کر عورتوں کے ساتھ آگے آگے مسلمانوں کے لشکر کی طرف بڑھی۔ ابو سفیان اور اس کا بیٹا یزید بھی بھاگے ہوئے آ رہے تھے۔ اس نے ان کی سواریوں کے منہوں پر بانس مار کر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک لمبے عرصے تک تو تم لوگوں نے اسلام کے خلاف لڑائیاں کی، اب اسلام کی خاطر لڑائی کا موقع آیا ہے تو تم دشمن کے مقابلے کی تاب نہ لا کر پیچھے کی طرف بھاگ پڑے ہو۔ ابو سفیان نے یزید سے کہا، بیٹا واپس چلو، دشمن کے تیروں سے زیادہ سخت ان عورتوں کے ڈنڈے ہیں۔ چنانچہ اسلامی لشکر واپس ہوا اور اس نے دشمن کے لشکر پر فتح پائی۔ تو دیکھو اسلام لانے کے بعد ان لوگوں میں خدا تعالیٰ نے کیسا تغیر پیدا کر دیا تھا کہ وہی ہندا جو مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ابھارا کرتی تھی اور اسلام کی شدید دشمن تھی، اسلام کی خاطر لوگوں کو ابھارنے لگی، اور اس نے اپنے خاوند اور اپنے بیٹے کی سواریوں کے منہوں پر ڈنڈے مار کر انہیں واپس لوٹا دیا۔ تو میں رویا میں اس مجمع کو جو میں وہاں دیکھتا ہوں کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں اسلام کے سیاہ جھنڈے لے کر باہر نکل جاؤ، اور جس طرح پہلے زمانے میں مسلمانوں نے اسلام کے جھنڈے دنیا کے ہر کونے میں لہرا دیے تھے، اسی طرح تم بھی اسلام کے جھنڈے دنیا کے تمام کونوں میں لہرا دو۔ گویا یہ رویا میری پہلی رویا کی تشریح ہے۔ یہ کام ہے جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے، تم اس کام کو جلد سے جلد پورا کرو اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وقف جدید کی تحریک پر ابھی بہت کم وقت گزرا ہے، مگر وہ نتائج جو اب تک وقف جدید کے نکلنے چاہیے تھے
ان کا 1000واں حصہ بھی نہیں نکلا۔ ہم تو یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو نہایت قربانی اور اخلاص سے آگے بڑھے ہیں، ان کی باتوں میں اور ان کے کام میں اس قدر برکت ہوگی کہ وہ رشد و اصلاح اور تعلیم کے کاموں کو مہینوں میں لاکھوں اور کروڑوں افراد تک پہنچا دیں گے، مگر اب تک اس تحریک کے شاندار نتائج نکلتے نظر نہیں آتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تمام طاقتیں حاصل ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس کو پورا کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری حقیر کوششوں کو برآور کرے اور ہماری پیدائش کی غرض اور سلسلہ احمدیہ کے قیام کی غرض کو ہمارے ہاتھوں سے جلد پورا کرے، اور ہم اسلام کے جھنڈے دنیا کے کناروں تک گاڑ دیں، تاکہ قیامت کے دن ہم بھی سرخ رو ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے نبیوں کے سامنے اپنا سینہ تان کر اپنی فضیلت اور برتری کا اظہار فرمائیں اور ان سے کہیں کہ دیکھو، تمہاری قوموں نے تو شرک سے دنیا کو بھر دیا تھا، مگر میری قوم نے ہر جگہ توحید کا جھنڈا گاڑ دیا اور لوگوں کو خدائے واحد کے آستانے پر لا ڈالا۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہم قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے سرخ رو ہو سکتے ہیں۔ الفضل 29 اپریل سن 1958۔